अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। मुल्क भर में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रेस्क्यू एंड रिलीफ की इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे, उनसे बात करेंगे आज ही के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुछ सियासी सूरत हाल की। तो गुज़श्ता रोज़ सोहेल वड़ायत साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। उनकी मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। इस मुलाकात से मुतल्लिक बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ अहम नुकात हैं जो हमने आज अपने तज्जियाकारों से डिस्कस करने। एक बड़ी अहम बात जो नवाज शरीफ से बात हुई और उसके बाद ये रिपोर्ट करते हैं सोहेल वड़ायत साहब कि नवाज शरीफ समझते हैं कि इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इतने बड़े फैशिस्ट हैं कि पहले उनसे निपटना चाहिए, बाद में जो जमहूरियत के मामलात हैं वो देख लेंगे। ये भी कहते हैं सोहेल वड़ायत साहब कि नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो इमरान खान ने ही बोया था जो अब काट रहे हैं। मुज़ाकरात की बात हुई तो उसके ऊपर कुछ यूँ इजहार ख्याल किया साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं हैं, इस बात को ज़्यादा वक़्त नहीं देते हैं। कुछ जो हुकूमती मामलात हैं और शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया सोहेल वड़ायत साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने। इसको भी हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। लेकिन ये सबसे अहम बात कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इमरान खान से किसी भी तरह मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है और इतने बस्ट हैं कि उनसे निपटना चाहिए और बाकी जो दीगर मामलात हैं सियासी जमहूरी वो बाद में देखे जाएंगे। क्या ये सोच दुरुस्त है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की? अपने तज्जियाकारों से ये जानते हैं। बुनियादी सवाल के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से इरशाद भट्टी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी लाहौर स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं महमल सरफराज साहिबा। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब। महमल, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी पहले सवाल पर। क्या आप समझती हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, ठीक है एक पस मंज़र है जो उनकी सोच है उसके पीछे, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये अप्रोच दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं अलीना। ये किस किस्म की सोच है कि हम पहले अपने सियासी हरीफों से निपट लें और जो जमहूरियत के मामलात हैं या गवर्नेंस के मामलात हैं वो उसके बाद आएंगे। ये तो बिल्कुल वही सोच है जो इमरान खान साहब की भी सोच थी। क्या आप उनकी ही तकलीद करना चाहते हैं? आप पिछले दौर में इमरान खान साहब के दौर में इसी चीज़ के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करते रहे, क्योंकि देखिए हमने भी ये देखा कि उस वक्त इमरान खान साहब को लगता था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि जी चोर जेल में नहीं है। तो क्या इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब जेल में नहीं है? इस वक्त क्या सियासतदानों को ये नहीं नजर आ रहा कि जो सैलाब की हालत है, जो यहाँ पर गुर्बत, अफलास, तालीमी निज़ाम, सेहत के निज़ाम, ये सारे मामलात बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखते, कोई प्रायोरिटी नहीं रखते। यहाँ पर इस वक्त सैलाब नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, गवर्नेंस वगैरह उसके साथ आते हैं सारे मामलात, लेकिन यहाँ पर बदले की आग ज़्यादा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो वैसे भी वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो इस सब साइकिल से गुजर चुके हैं। हम बार बार जब 90 की दिहाई की बात करते हैं वो यही साइकिल था। हम जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ साइन किया था। इसी सब के बाद उनको इस चीज़ से बेहतर कौन जानता है कि क्या सियासतदान को ये जंग जीत सकता है, ये बदले की जंग। इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान सियासत और सियासतदानों को और जमहूरियत को होती है। तो ये बदले की सियासत को छोड़ें, आप इस वक्त फोकस करें, आपकी हुकूमत है उसको फोकस करना चाहिए मईशत के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। सैलाब इतनी बड़ी नेशनल कैटास्ट्रोफी हुई, इतनी बड़ी कैलामिटी है और इस वक्त आपको ये पड़ा है कि हम फैशिस्ट इमरान खान से जो है वो बदले ले लें। ठीक है, उनकी सियासत जो है उससे बिल्कुल आप डिसएग्री कर सकते हैं, उनकी एक डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स है, उनकी टेंडेंसीज ये ऐसे कि बस वो भी बदले की आग के अंदर ही उनको होता था कि बदला ले लिया जाए। आप भी वही चीज करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे ही सारे सियासतदान यही सोच रही कि हमने कि अच्छा अगर इधर इमरान खान साहब पर टेररिज्म का पर्चा होता है तो उधर राना सनाउल्लाह के ऊपर करा दें, अगर यहाँ पर एक जेल जाता है तो दूसरे को डाल दें। ये अगर चीज चलती रही ना तो फिर जमहूरियत को और इस मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और गैर जमहूरी ताकतें अलबत्ता जरूर इन चीजों का फायदा इन आपसी लड़ाइयों का। हम ये बात करते थे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि वो टीटीपी से बात करने को तैयार हैं, वो सेपरेटिस्ट से बात करने को तैयार है, लेकिन वो इन हुकूमती जमातों से बात करने को तैयार नहीं है। तो आज मियां नवाज शरीफ सियासी जमातों से, मुखालिफिन से नहीं, वो इमरान खान साहब से बात करने। ये बड़ा अहम जुमला आप कह रही हैं नियाजी साहब। ये जब महमल कहती हैं बड़ा अहम जुमला, वो ये समझती हैं कि ये तो वही सोच है जो नवाज शरीफ साहब जिसका इजहार कर रहे हैं या मुलाकात में किया है सोहेल वड़ायत साहब से, जो इमरान खान साहब की थी। वो तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं खान साहब को, लेकिन वो वही काम कर रहे हैं जो खान साहब ने किया। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? क्या आपको लगता है? अलीना, महमल अगर हमेशा नहीं तो अमूमन जो है माशाल्लाह ठीक ही कहती हैं।
اور ان کی باتیں جو جتنی ہیں وہ ساری کی ساری عام فہم ہیں اور بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہیں. جو ہے میں تو اکثر ان کی رائے سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں سوائے وہ جو عورت مارچ والا چکر ہوتا ہے وہاں ان مجھ سے سینگ اڑا لیتی ہیں لیکن وہ بھی گزارا چلتا رہے گا. دیکھیں جی سہیل وڑائی صاحب نے جو کل فرمایا میں نے چونکہ لائیو دیکھ رہا تھا اسی وقت جو شاہزیب صاحب کا پروگرام آ رہا تھا تو میں ویسے سہیل صاحب اور میں نے ڈنر بھی کل اکٹھے ہی کی ہے تو وہاں اس کا یہ ذکر نہیں ہوا, وہاں کسی اور اینگل سے باتیں ہوتی نہیں ہیں بلکہ زیادہ فرینک باتیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ باتیں جب میں نے اس کے بعد یہ پروگرام دیکھا گھر جا کے وہاں سے نکل کے آیا کھانے سے تو وہاں پہ جو ہے مجھے لگا یہ کہ اور یہ بالکل ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ بات جو تھی جو نواز شریف صاحب نے کہی ہوگی اس کو وہ کانسٹیٹیو کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک منوان کوٹ ان کوٹ نہیں بتا سکتے. یہ بات ان کی کوئی پریس کانفرنس میں نہیں ہوئی. سہیل وڑائی صاحب کے ان کے سارے بڑے لیڈروں سے بہت ذاتی اور بہت قریبی تعلقات ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ہی جاتے ہیں تو اسی طریقے سے بے تکلفی سے جیسے حامد میر صاحب کی بات ہوئی ہیں یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑی ایک ہر جگہ پہ ان کو ایک بہت عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے دیا جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہوگی وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نہیں کریں گے لیکن ان کو جو عمران خان صاحب کا جو غصہ ہوگا انہوں نے کسی اور طریقے بتایا ہوگا کہ یہ بندہ فیشسٹ ہے. ہو سکتا ہے میری بھی یہ رائے ہو کسی اور جو ہے اینگل سے اور یہ ہے کہ اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ بھی ان کو کہنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنے تو نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ یہ تھوڑی سی جو ہے کمزوری ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ یار ایک بندہ کرنا نہیں چاہتا تو ہمیں بھی کوئی اسٹیپ سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے جیسے کیا آپ نے اس کو اسی طرح رکھا اور میمل نے بھی اس کو ہینڈل کیا. اب میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کے کویسچن کے اندر بھی ہے کہ نواز شریف صاحب سے منسوب ایک بیان پھر رہا ہے ان کی انہوں نے کل تردید کر دی اور جیو کی ہیڈ لائن میں آتا رہا کہ انہوں نے ٹویٹر پہ تردید میں نے بھی دیکھا ہے اور بالکل وہ تھا جیسے ڈاکٹریٹ قسم کی وہ ویڈیو تھی آڈیو تھی. اچھا لیکن قطع نظر سے نواز شریف صاحب کے خیالات یہی ہیں وہ ڈسٹربڈ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ اکیڈیمک بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں غلطی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ گردش الزام دیکھیں یا حالات کی وقتی ستم ظریفی دیکھیں ستم کاری دیکھیں کہ دسمبر جنوری میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختول ٹاس دیتے ہیں اگر ہمیں مسلم لیگ نون ٹکٹ گارنٹی کرے. 80-90% لوگ تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ دل و جان سے ہیں اور میں ان کے بیٹھتا تھا کہتے تھے ہمارا کوئی حال نہیں حلقوں میں جانے کا. یہی عمران خان صاحب تھے یہی لیڈر تھے. اور اب دیکھیں کہ 8 مہینے بعد ڈاؤن دا لائن اگست پہ ہم بیٹھے ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے اسی کیفیت میں ہے کہ ان کے ایم پی ایس سوچ رہے ہیں کہ آیا ہم ٹکٹ لیں گے تو ہمارا الیکشن کس طرح ہوگا, ٹف ہوگا, کم ہوگا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 80-90% کا الیکشن جو ہے انڈرمائن ہوا ہے لیکن یہ کہ 30-40-50% انڈرمائن ہوا ہے تو مسلم لیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اب آ جائیں جی آگے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں ایک ڈسکلیمر دیا تھا ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی تو میں کہتا تھا آئے گی اور کامیاب ہوگی اور میرا ڈسکلیمر ہے کہ نہیں آنی چاہیے. لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. آپ ایک چھوٹی غلطی کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اور اس تحریک عدم اعتماد کے سرخیلوں کو یہ بات اپنے ذہن میں ڈالنی ہوگی کہ جو بلند انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا کیا کہ اگر اب حکومت کر لی بے شک غلطی ہو گئی لیکن کر لیا نا اب تو اس کے بعد اب اپنے وزراء کے اوپر لان تان کرنا یہ ہونی نے ہونا ہے لینا. یہی اب تو ایسا ہی ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ کر لی جب ہو گئی تو اس کے بعد یہ باتیں انوائڈیبل ہیں. اسحاق ڈار کو پاکستان کی تاریخ کے میں چند بڑے فائنانس منسٹر مانتا ہوں لیکن میں آپ کو شرطیاں لکھ کے دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آئے مفتہ سے زیادہ ناکام نہ ہو. یہ وہی ہے جیسے اسد عمر صاحب آئے تھے اور رفیع شیخ صاحب کو لایا گیا تھا جی اور وہی باتیں ہوئی تھی کہ کیا فرق پڑ گیا تھا. کرائی سے یہ ہے کہ اصل بات ہوتے خود ہے. مجھے ایک مختصر سی چیز بتا دیجیے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بدلے کی آگ ہے یا یہ نفرت ہے یہ نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب بنا رہی ہے یا ان کے ایکویولنٹ لا کے کھڑا کر رہی ہے؟
وہ میں اس لیے صرف کہہ رہی ہوں کیونکہ نواز شریف کے صاحب بقول نواز شریف صاحب کے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے فیشسٹ ہیں. اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں جی ایک یہ ہیومن سائیکی ہے. ہیوملیشن بہت زیادہ ہوئی ہے, اتنی زیادہ ہوئی ہے. ان کو نااہل, ان کو 2014 سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. انہوں نے بندے ہمارے میڈیا کے اندر بھی میرے دائیں بائیں بٹھا دیے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے مدہ سرائی میں ان کی ساتھ. بڑی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ بتائیں بڑی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ اس پہ رائے یہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں سیکھا. اللہ کے فضل سے وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے یہ چلے تھے. دوسرا اس پہ میری یہ رائے ہے کہ گھبرائے ہوئے لگے ہیں نواز شریف, سہمے ہوئے لگے ہیں نواز شریف, ڈرے ہوئے لگے ہیں نواز شریف, بے بس لگے ہیں نواز شریف, مجبور لگے ہیں نواز شریف, اور گراؤنڈ ریالٹی سے لا تعلق لگے ہیں نواز شریف. ہاں البتہ عمران خان کے حوالے سے 1 پیج پر لگے ہیں نواز شریف. تیسری اس پہ میری یہ رائے ہے کہ اب پتہ چلا آپ کو بھی, میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ آل بچاؤ مال بچاؤ گروپ ہے. نیب ترامیم کر لیں, الیکشن ترامیم کر لیں, نومبر تقرری کریں گے. یہ 1 پیج کس کے ساتھ ہے سر؟ ان کا اس پہ آتا ہوں. ان کا مہنگائی, بے روزگاری, غربت, جمہوریت, سویلین بالادستی, ملک و قوم سے کوئی تعلق نہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے گلے میں اٹکی ہڈی فاشسٹ عمران. اس کو کہیں غائب کریں تاکہ فرینڈلی پھر یہ اپوزیشن حکومت کھیلتے رہیں, گڈا گڈی کھیلتے رہیں اور ہم اس جمہوریت میں جیتے رہیں. سوال یہ ہے میڈم شیخ, کیا عمران خان نے نواز شریف سے کوئی ریلیف مانگا ہے؟ کبھی نہیں مانگا. اس وقت تک تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب عمران خان کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. اب عمران خان نے ریلیف کیا مانگ سکتا ہے؟ عمران خان اگر یہ سارے مل ملا کے نااہل کر دیں اس کو, تو اس کے بعد یہ مانگ سکتا ہے کہ آؤ ایک قانونی ترمیم کرتے ہیں, آپ بھی اہل, جہانگیر ترین بھی اہل اور ہم بھی اہل. اس کے علاوہ ابھی تک عمران خان نے کیا ریلیف مانگا؟ اور نواز شریف کیا ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ 27 کلومیٹر کی ان کی ایک حکومت ہے, اس کے چاروں طرف گھیرے میں ہیں جی بی کی حکومت, کے پی حکومت, پنجاب حکومت, آزاد کشمیر حکومت عمران کی ہے. عمران خان یہاں ہیں, ابھی تک اہل ہیں, آزاد ہیں اور ان پر کیسز ہیں, کوئی شک نہیں. نواز شریف نااہل ہیں, مجرم ہیں اور مفرور ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ریلیف دے رہے ہیں. خیر سے وہ تو گھر گھر در در اس وقت خود ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں, اور کچھ ڈھونڈ لیا ہے, کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, عمران خان کی پارٹی اکٹھی ہے, میاں صاحب کی پارٹی میں دراڑیں ہیں. عمران خان کا ایک بیانیہ ہے, جھوٹا ہے, سچا ہے, بک رہا ہے. نواز شریف کا آخری بیانیہ ووٹ کو عزت دو, اور ہم اہل تجربہ کار اور ہمارے پاس سب مسائل کا حل وہ ختم ہو چکا, نیست و نابود ہو چکا. اور آخری بات, یہ جو اب کھیل رہے ہیں نا, میں نے پہلے گڈ کپ بیڈ کپ, یہ بڑا پرانا چلتا رہا تھا کہ ایک بھائی جان ایک طرف ہوتے تھے, چھوٹے بھائی جان ایک طرف ہوتے تھے, ایک سویرے رات کو پاؤں پڑا ہوتا تھا, دوسرا عالم بغاوت بلند کر رہا ہوتا تھا. اور یہ جو وزیروں سے پریس کانفرنسیں کروانا, مفتاح بیچارے کو پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے, یہ اصل میں ایک ہیں, ایک ہی گھر میں سارے رکھیں گے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاؤس آف شریف میں دراڑ ہے, لیکن یہ اتنی نہیں ہے. یہ باقی زیادہ پوز کر رہے ہیں, قتل بھی خود کر رہے ہیں, ثواب بھی خود لوٹ رہے ہیں, حکومت میں بھی خود ہیں, اپوزیشن بھی خود کر رہے ہیں, اور یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. لیکن اب زیادہ نہیں چلے گا. عمران خان نے آپ کو آپ کے گھر میں مارا ہے اور آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. عمران خان اہل ہے, آپ نااہل ہیں, آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. عمران خان یہاں ہے, آپ مفرور ہیں, آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. عمران خان نے ریلیف مانگا نہیں, آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ واپس آئیں, کیسز بھگتیں, میدان میں آئیں, پھر آ کے بات کریں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے علاج کے لیے تشویشناک حد تک بیمار, سڈن ڈیتھ کا خطرہ, اور ریلیف دینے کی. مظہر عباس صاحب, یہ جو بھی نیائی صاحب کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بدلے کی سوچ ہے اور پھر اس کے نتیجے میں عمران خان کو فیشسٹ کہنا نواز شریف صاحب کا, یہ امپلائی نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب بھی اسی ڈگر پہ چل چکے ہیں, یا پھر وہ بھی بدلے کی آگ میں بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں. یہ بالکل مختلف معاملہ ہے, ان کے ساتھ بری بھی بہت ہوئی ہے. لیکن جو عملی طور پر ہو رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے تجزیہ کرتے ہیں اس کا؟ دیکھیں علینا, جواب تو میرا نہیں میں ہے. نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے. 2000 میں 12 اکتوبر 1999 کو کو ہوا, 2000 میں ڈیل کر کے 10 سال کے لیے ملک سے چلے گئے, 7 سال ملک سے باہر رہے. بے نظیر بھٹو کا جب معاہدہ ہوا تو نواز شریف بھی واپس آ گئے. اس کے بعد عمران خان کے دور میں 3 سال پہلے وہ چلے گئے ملک سے. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی پوزیشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ واپس آئیں ملک میں, واپس آ کر کوئی پوزیشن لیں. ایک گورنمنٹ آپ کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے نجات حاصل کرنی ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو سنا ہے کہ اپوزیشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے
وہ کہہ رہی ہے، بات کر رہی ہے. آپ کے اپنے منسٹرز، آپ کے اپنے لیڈرز پارٹی کے آپ کے منسٹرز پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. عابد شیر علی کی کل پریس کانفرنس سن لیں، اس سے پہلے مریم نواز کی باتیں سن لیں. تو نواز شریف صاحب بجائے اس کے کہ لندن میں بیٹھ کے کوئی پوزیشن لیں، جو بھی پوزیشن لینی ہے رائٹ اور رانگ، ملک میں آئیں، مقابلہ کریں. اب تو حکومت میں ہیں، یعنی ان کی پارٹی کی حکومت ہے. اس وقت بھی اگر آپ ملک نہیں آ سکتے تو کسی کو فاشسٹ کہنا، کسی کو کرنا، عمران خان سے لاکھ اختلاف، صحیح 5 مہینے سے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا آپ نے، اسے معزول کر دیا. وہ تو ایک دن کے لیے بھی ملک سے باہر نہیں گیا، وہ تو اب آپ سے لڑائی لڑ رہا ہے، آپ نے مقدمات بے شمار بنا دیے. تو نواز شریف صاحب کی پوزیشن کمزور ہوتی رہے گی اگر وہ ملک سے باہر بیٹھے رہیں گے. ملک میں آ کے کوئی پوزیشن لیں، ملک میں آ کے کوئی بات کریں. ان کے بے شمار کیسز ہیں عمران خان کے، چلائیں کیسز، کس نے روکا ہے؟ آپ کیسز چلائیں. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا اس وقت ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی اپیل فائل کریں اور اپنے آپ کو اس اپیل کو ایکسیپٹ کروائیں، تاکہ آپ پر سے وہ الزام جو آپ پر لگایا گیا ہے، آپ کی سزا کا خاتمہ ہو، مریم نواز صاحبہ کی سزا کا خاتمہ ہو. تو پھر آپ ایک پولیٹیکل پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. آج آپ ایک پولیٹیکل سہیل بڑھائے صاحب اس سے متعلق بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یا تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے یہ جو اپیل کا سارا کوئی کورٹ کے تھرو راستہ نکالا جائے، اور اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملتی تو پھر سہیل صاحب بھی اس بات کا اظہار کریں کہ اگلے الیکشنز کے لیے کوئی عدلیہ مخالف مہم کے طرز پہ بھی کوئی مہم چل سکتی ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. کچھ نہیں ہو سکتا علینا. ملک سے باہر رہ کے تحریکیں نہیں چلا کرتی. یہ چھوڑ دیں. نواز شریف صاحب خمینی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو سیریس کریڈیبلٹی کرائسس ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے لیے عدلیہ مخالف مہم نہیں چلا سکتے. آپ آئیں ملک میں ایک پولیٹیکل اسٹرگل کریں. اس وقت تو آپ کی حکومت ہے. جب آپ کی حکومت نہیں تھی تو آپ ملک سے باہر تھے. جب آپ کی حکومت ہے تو آپ ملک سے باہر ہیں. تو ایسے میں آپ کی بات سنے گا کون؟ مزہ صاحب صرف ایک میں نے چیز یہاں صاحب نہیں میں صرف ایک چیز علینا مزہ صاحب سے مزہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ اپوزیشن نہ رہے، لیکن یہ تو ہم نے پچھلے دور میں بھی یہی دیکھا تھا نا. سارے اپوزیشن کی پکڑ دھکڑ جو ہوئی، جو کیسز جس طرح کے بنے، ایون آرٹیکل 6 لگانے تک کی باتیں ہوئی، وہ اسی لیے تھا نا کہ اپوزیشن ہی نہ بچے. ایک سوچ تو تھی نا اس مائنڈ سیٹ کو ہی. یہاں تو بات نہیں محمل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ہر حکومت اپوزیشن کے خلاف کرتی ہے. ہر حکومت اپوزیشن کے خلاف کرتی ہے. نہیں دیکھیں 2000 میں ویسے پوسٹ مشرف نہیں میں ایک بات سوری صرف ایڈ کر دوں کہ مشرف کے جانے کے بعد جو 2008 کے بعد ہم نے دیکھی تھی حکومتیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ بھی ہوئی، گورنر راج بھی لگا پنجاب کے اندر، پھر بھی 18ویں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، NFC ایوارڈ بھی ہو جاتا ہے. یہ والی چیزیں جو ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دھرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت اگر ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ غیر جمہوری طاقتیں اس کا فائدہ نہ اٹھا رہے. اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. وہ ایک دوسرے کے سیاسی حریف ضرور ہوں گے، وہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے ہوں گے، اٹیکس بھی کرتے ہوں گے، بیانات بھی دیتے ہوں گے، لیکن جب موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پولیٹیکل میچورٹی دیکھی. وہ میچورٹی مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے مزے صاحب دیکھیے، مطلب آپ نے عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم ہٹا دیا نا عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے. اب آپ عمران خان سے کیا نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کو تو ہٹا دیا آپ نے، اب آپ حکومت کر رہے ہیں. تو اب جب نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران سے نجات حاصل کرنے پہلے عمران سے نجات حاصل کرنی ہے، تو اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے میری مراد. باقی تو ہر گورنمنٹ اپنی اپوزیشن کو سپریس کرتی ہے. یہ تو ہوتا ہے ہماری تاریخ میں. سر وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں میری جو سیاسی قوت ہے اس کو دیکھ کے. تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں بھی یہی ہو. یہی سب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف واپس آئے نا. نواز شریف واپس آ کے سیاست کرے. باہر رہ کے میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سی پالیٹکس کرتے ہیں یہ لوگ. یہ آپ کا پوائنٹ تگڑا ہے سر. نیائی صاحب مختصراً میں اسی ویسے مجھے ان کے مذہبی کنکلوژن سے کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. سب نے ایک ہی بات کی ہے، نہیں کا آپشن لیا ہے. لیکن مزید صاحب کو میں صرف یہ یاد دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے. بے نظیر صاحبہ مفاہمت کر کے یہاں سے گئی تھی 81 82 میں، 86 میں واپس آئی تھی 10 اپریل کو، اور ان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں چلے گئے تھے.
और हर तरह की मुफाहमत करके वापस आए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इस बात से जो मदर साहब के हमेशा एक पॉइंट होता है कि इससे कुछ सियासतों से फ़र्क पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो शुरू में ही गए, जब अप्रैल के अंदर 2018 में जलसे करके और फिर सजा हुई वापस आए, और फिर सजा के बाद कोई ऐसी तो मसला थी ना कि उनको जेल से निकाल के ज़बरदस्ती भेजा गया या जो भी है व्हाटएवर। जब भी आएंगे इस वजह से नहीं फ़र्क पड़ेगा उनकी सियासत को। हाँ, ये है कि जो गलत डिसीजन होते हैं ना वो सियासत को कास्ट करते हैं, वो सियासत को आपकी एनाहिलेट कर जाते हैं। और वो था तहरीक अदम एतमाद का एक गलत सियासी फैसला था। इमरान खान साहब बर्फ़ की तरह उनकी पॉपुलैरिटी घुलती जा रही थी। इन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ, उड़ते हुए तीर को बगल में ले लिया था। इमरान खान ने शेप किया है नवाज शरीफ के बाहर जाने से मुताल्लिक, वो पहले कभी हिस्ट्री में हमने इस तरह से बयानिया बनता हुआ भी नहीं देखा, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे ही रहा ना कि वो भी बाहर चले गए, वो भी बाहर चले गए, उन्होंने मुफाहमत कर ली, उन्होंने मुफाहमत कर ली, तो वो दोनों बराबर हो जाते थे। वो तो इंटरप्रिटेशन देना अपनी अपनी। अब खान साहब ने जो बयानिया, हाँ से काबिल एहतराम साहब, बहुत फर्क पड़ा। एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। मुसलसल बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई हुई है। रेले, देहात, शहर, सब कुछ जो सामने आया बहा ले गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यह तबाही है। अब इसके लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ तो किया जा रहा है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत भी इस सिलसिले में माली इमदाद भी कर रही है, वज़ीर आज़म ख़ुद भी जा रहे हैं, अपने नुमाइंदगान को भी लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक इमदाद मुमकिन हो की जा सके। लेकिन जो हो रहा है इससे अवाम मुतमईन नहीं है, कहते हैं ये भी अभी नाकाफ़ी है। तो जो कुछ सब कुछ सामने आ रहा है, ख़ासकर रेस्क्यू एंड रिलीफ से मुतल्लिक़, क्या तसल्ली बख्श है, या फिर जिस तरह से ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि सिर्फ ये एक दिखावा है और जो दौरे भी हो रहे हैं वो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असल आवाम की मुश्किलात हैं उनकी अक्कासी नहीं करती, इन दावों में कुछ हकीकत भी है? अपने तज्ज़ियाकारों से यही पूछते हैं, कार्रवाइयाँ किस हद तक सूबाई और वफाकी हुकूमत की तसल्ली बख्श हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं इनके पास। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं, क्या आपको लगता है कौन सा सूबा आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतहरिक है, कौन सी हुकूमत, और किसने सबसे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई की है और किससे आप मुतमईन नहीं हैं? देखिए लीना, मेरे तो ख्याल में इस वक्त बहुत स्लो रिस्पांस है सारी हुकूमतों का। इधर कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक नेशनल ट्रेजेडी है ये, कोई सूबों का आपस में कंपटीशन नहीं, बल्कि इनफैक्ट इस वक्त तो सूबाई हुकूमतों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एनडीएमए के तहत, जिस तरह हमने कोविड के अंदर भी देखा था कि एनसीओसी करता था। तो ये एक चीज़ जो है बहुत अहम है। बात यह है लीना कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। 3 करोड़ लोग अफेक्ट हुए, जिसका मतलब जो कि पाकिस्तान की 15% आबादी है, 15% आबादी। ये इस वक्त अगर इनकी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स जो कि पहला फेज है वो चल रहा है इस वक्त, वो भी मैंने जिस तरह पहले कहा बहुत स्लो है। ये एक नेशनल ट्रेजेडी है और क्लाइमेट चेंज की एक वाज़ेह मिसाल भी है, क्योंकि देखिए बारिशें तो अनप्रेसिडेंटेड हुई है ना। बलूचिस्तान के अंदर तो वो पिछले 30 साल के एवरेज से ये 400 गुना ज़्यादा जो है, 400% जो है वो ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है, डिजास्टर के रिस्क पे, और 18 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज जो 2020 के इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के ऊपर। तो बात ये है कि इस वक्त तो सबको इकट्ठे होना चाहिए, कोई मुकाबला नहीं है, कोई। मैं आपको कहूँ ऐसे इलाके हैं लीना, मैंने पूछा भी, बातें भी जब उधर लोगों से, रिपोर्टर से भी करते हैं, वहां के लोगों से भी, मुकामी लोगों से बात होती है। ऐसे इलाके हैं जिनकी सड़कें नहीं रही, वो अब एक आइलैंड्स बन गए हैं, जजीरे बन गए हैं, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं रहा। ऐसा वेदर है कई इलाकों में कि जहां पर रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स के लिए कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो हेलीकॉप्टर हो या किसी भी तरीके से, जराए नहीं है। फिर हमारे महदूद रिसोर्सेज हैं हुकूमत के पास, सारी हुकूमतों के पास। बलूचिस्तान में तो ऐसे लगता है कि कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत ही एक मुश्किल घड़ी। और एक चीज है लीना, क्या हमने 2010-11 के फ्लड से कुछ नहीं सीखा था? ये चीजें होनी थी ना, क्लाइमेट चेंज का हमें मालूम था ना, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि अचानक से एक चीज हो गई। तो आप दुरुस्त कह रही हैं महमल, क्या तरीके आपने तय किए थे कि 10, 11, 12 साल के बाद जब ये चीज
ایک بہت میجر سکیل کے اوپر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ 2010 کے فلڈ سے زیادہ خطرناک ہے. یہ کہا جا رہا ہے آفیشلی. تو آپ نے کیا سیکھا, کیا چیزیں کی؟ اور میں تو خیر دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ اس وقت اچھا کلائمیٹ چینج کی ہم نے الگ منسٹری تو بنا دی, لیکن اس نے کہاں تک کام کیا اور کیا پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب, تھوڑا سندھ کی بات کرتے ہیں سر. آپ بڑے باخبر صحافی ہیں سر. کچھ اس طرح کی بھی رپورٹس موصول ہو رہی ہیں, خاص کر جو سندھ میں مورو کا علاقہ ہے وہاں سے, کہ بااثر لوگوں کی زمینوں کو, ان کی فصلوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کی جگہوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری جو وہ کٹ لگا کے آبادیاں ان کی وجہ سے پانی کا رخ موڑ کے دبو دی جا رہی ہیں. سر کیا ان میں حقیقت ہے؟ آپ کس طرح سے انالائز کریں جو سندھ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے اس کو؟ دیکھیں علینا, ان بارشوں اور سیلاب نے کراچی سے لے کے خیبر تک آپ کے پورے نظام کو دھو کر رکھ دیا ہے. پورا نظام آپ کا ڈوب کے رہ گیا ہے. اور یہ جو مثالیں ہیں یہ بالکل کامن ہیں. یہ تو بہت ہی تباہ کن بارشیں اور وہ ہیں. لیکن جس طرح میمل کہہ رہی تھی کہ ہم نے کیا 2010 کے بعد کوئی بتائے نا کیا تیاری ہوئی, کون سی تیاری ہوئی, 2012 کے بعد کون سی تیاری ہوئی, 2020 کے بعد کون سی تیاری ہوئی, ان سب کو چھوڑ دیں. کیا 6 مہینے پہلے تک یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ بارشیں زیادہ ہوں گی؟ تو کیوں نہیں لوگوں کو وہاں سے ہٹایا فوری طور پہ؟ کیوں نہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے؟ ہم انتظار کرتے ہیں کوئی تباہی آئے تو ہم ریئیکٹ کریں. مجھے بتائیں 2005 میں زلزلہ آیا تھا نا, 1 لاکھ آدمی مرا تھا. مجھے بتا دیں آج کہ کیا آج اسلام آباد سے لے کے سوا تک وہ ساری بیلٹ میں عمارتیں محفوظ ہیں؟ کیا نئی عمارتیں جو بنی ہیں وہ ارتھکوئک کے اس پہ پوری اترتی ہیں؟ ہم روتے ہیں, ہم فریاد کرتے ہیں, ہم لوگوں سے اپیلیں کرتے ہیں, ہم انٹرنیشنل ڈونر سے اپیلیں کرتے ہیں, سب صحیح ہے. تیاری کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا آج جو تباہی مچ گئی ہے, کیا ہمیں اگلی مرتبہ کا پتہ ہے کہ اگلی مرتبہ اسی طرح کی بارشیں ہوں گی جو پریڈکٹ کر رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا نظام کولیپس ہو گیا ہے. ہماری یہاں کیپیسٹی کا پرابلم ہے, ہماری یہاں کرپشن کا پرابلم ہے. باقی تو چھوڑے, پورا سندھ تو ڈوب ہی گیا ہے. سندھ کا جو دارالخلافہ کی سڑکیں ٹوٹی ہیں, جو آدھے سے زیادہ سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, کسی کو اکاؤنٹیبل کیا ہے ہم نے؟ کسی ایک شخص کو اکاؤنٹیبل کیا ہے ہم نے؟ کسی ایک شخص کے وہ کیے؟ لوگ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. 1000 کے قریب لوگ, شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جاں باک ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس چیز کے لیے کبھی بھی تیار ہوتے ہیں. سر آپ کراچی کی سڑکوں کی بات کر رہے تھے, ابھی ہم آتے ہوئے دیکھ رہے تھے ایک اور تباہی کا, جب آس پاس دیکھیں تو ہمیں اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. میں دیکھ رہی تھی نیٹی جیٹی کے پل کے نیچے اتنے زیادہ بے گھر افراد آنے شروع ہو گئے ہیں. میری آبزرویشن یہی ہے کہ یہ جو سارے کے سارے آس پاس کے آپ کے دیہات کے علاقے ہیں یا جو کچی آبادیاں ہیں جہاں جو ڈوب گئی ہوں گی, وہاں سے سارے کے سارے یہاں پر آ رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے پھر اور کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بڑا تشویشناک. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جی ہم, اس کے بعد واپس آئیں گے. مظہر عباس نے اور محمد سرفراز صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا, نیازی صاحب اور بھٹی صاحب سے ان کی رائے جانیں. سیلاب کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے بارے میں ہم بات کریں. نیازی صاحب آپ کہیے گا, خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو وہاں پر آپ تک یقیناً رپورٹس پہنچی ہوں گی. انتظامیہ کو کس حد تک متحرک پایا؟ لوگ شکایات کر رہے ہیں, کتنا دم ہے ان میں؟ کیا واقعی میں مشکلات تو آ رہی ہیں لیکن جس مستعدی سے کام ہونا چاہیے اس سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی ہے, وہ تو میرے بالکل جو جہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے ڈی آئی خان اور میاں والی, بالکل نیبرنگ جو ہے ڈسٹرکٹس تو ہیں ہی ہیں, ایون سٹیز بھی بہت تھوڑے فاصلے پہ, اور درمیان جن گاؤں پہ آئے اور جو گاؤں جو ہے بالکل وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں ڈی آئی خان کے اندر, جہاں عمران خان آج گئے ہوئے تھے, وہ ایسے ہی سمجھے کہ جو پتھر پھینکنے کی حد تک قریب ہے. اور مجھے وہاں سے ڈی آئی خان کے لوگوں میں چونکہ پرسنلی جانتا ہوں, فیملیز بھی رہتی ہیں ہماری اپنی فیملی کے لوگ, تو مجھے بڑے دنوں سے 5-6 دنوں سے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو یا ان کے لیڈرز کو. تو آج پتہ چلا ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے رپورٹ کارڈ میں 7-8 دن پہلے سندھ سے مجھے آئے تھے, تو شاید سب نے ہمارے دوستوں نے وہ پڑھا ہوا, ہمارے جو گروپ ہے اس کے اندر میں نے پوسٹ کی تھی. یہ لوگوں کے میسیج ایسے آ رہے تھے اور بڑی ان کو غصہ آ رہا تھا. مظہر صاحب کا بالکل پروٹیسٹ کئی دنوں سے بالکل صحیح ہے کہ لوگ اس باتوں سے ہماری الجھ گئے ہیں کہ یار یہ سیاست کے لیے ملک تو ہونا چاہیے نا. اگر ملک آپ کو ڈوب گیا ہے
मेरे पास तो हकीकत यह है कि मदद साहब ने जितना जो आहबका की है 100% मेरे यही अल्फाज हैं। मैं उनको कोई इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने अल्फाज की तर्जमानी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा पाकिस्तान को दरमियान के अंदर हिस्सा है कि ये ना ईरान के अंदर है, ना अफगानिस्तान के अंदर है, ना इंडिया के अंदर है, और हम पूरा मुल्क नॉर्थ टू साउथ जो है ना एक पूरा समुद्र बन गया है। ऐसे मनाजिर हैं कि दिल जो कलेजा मुंह को आता है। सर लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी बात, जैसे अभी महमल भी कह रही थी और मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि ये प्रेडिक्शंस की गई थी और महकमा मौसमियात इससे मुतल्लिक कि इस साल कितनी बारिशें होनी है, फिर क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक ये तो दुनिया में कब से चलता आ रहा है कि इस तरह से होगी और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सब कुछ, तो हमें तैयार रहना चाहिए था। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, थोड़ा पंजाब की बात करते हैं, क्या समझते हैं वज़ीर आला साहब किस हद तक वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं? राजनपुर तो सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा सैलाब आया, कहाँ है वफाकी हुकूमत? फिर मुझे बताएं कहाँ हैं सूबाई हुकूमतें? फिर मुझे बताएं कहाँ हैं रेस्क्यू कोशिशें? ग्राउंड पर बात करना चाहता हूँ, कहाँ हैं रिलीफ कोशिशें? ये सब बोल बच्चन है, सब दिखावा है, ये सब टोपी ड्रामे हैं, ये सब नाटक हैं, ये सब ढोंग है, ये सब अदाकारियाँ हैं। इनकी तरजीह अवाम नहीं है, खुदा के लिए इनकी तरजीह अवामी मसाइल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि सुहेल वड़ाई साहब नवाज शरीफ साहब के पास गए थे। नवाज शरीफ साहब ने एक फ़िक्रा बोला कि यार छोड़ सियासत को, ये बचा, मेरा मुल्क डूबा हुआ, मेरे अवाम डूबे, उनका क्या हाल है। और अल्लाह ने कितना पैसा दिया नवाज शरीफ साहब को, अभी तक कोई 2 लाख रुपए ही उन्होंने सैलाब फंड में दे दिए हों। इमरान खान साहब को अल्लाह ने कितना पैसा दिया है कि लेकिन उन्होंने कोई 1 लाख रुपया 50,000 ही फंड में दे दिया हो। अल्लाह ने शहबाज शरीफ एंड फैमिली पे भाग लगा दिए जब से इक़्तिदार में आए, शुगर मिले तो पता नहीं क्या क्या, कोई 4 आने दिए हों। अल्लाह ने जरदारी साहब एंड कंपनी को फलूदे वाले अमीर हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई 4 आने दिए हों। अल्लाह ने बिलावल साहब की अगर जायदाद जब जो उन्होंने डिक्लेयर की है, पढ़ना शुरू करें सांस फूल जाए, कोई चवानी दी हो, कोई सिंध में कोई खैरात की हो। मरियम साहबा की तो जायदाद ही कोई थी, उनको गुमशुदा जायदाद जो मिली वापस 1 अरब की करीब कोई 54-58 दी हो। सब वडेरे, सब जागीरदार। हम ये तो बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात, लेकिन अगर ये अपने मातहत हुकूमत और इंतजामिया को मुतहरिक कर देते तो ये भी बड़ी सर्विस होती। कंप्लीट हो आपको वो किस हद तक मुतहरिक नजर आ रहे हैं? कोई मुतहरक नहीं नजर आ रहे, खुदा के लिए। फिर मेरी जो दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अलीमा खान साहबा फंस गई, हेलीकॉप्टर गया, अच्छी बात है, लेके आया, और फजाई कैटरिंग हेलीकॉप्टर में आलू गोश्त निहारी लेने के लिए चौधरी निसार बताते थे हेलीकॉप्टर गए हैं कराची। कोई हेलीकॉप्टर गरीब वो दरख्त पे पड़ा हुआ, एक बच्चा गिरा, दूसरा बच्चा गिरा, सैलाब में गिरा, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन। अच्छा, फिर उसके बाद हर दूसरे तीसरे चौथे साल कोई ना कोई आफत आती है, कोई तैयारी, कोई प्लानिंग, कोई पेशबंदी। काला बाग डैम नहीं बनाना, चिट्टा बाग डैम नहीं बनाना, हमने ये नहीं करना, कोई छोटे छोटे डैम बना लो। फिर उसके बाद इतना नाकस मटीरियल के सड़कें बह गई, पुल गिर गए, 23-30 के करीब डैम बह गए। खुदा का खौफ करें जाली लोगों, क्या कर दिए। फिर ये है कि अरबों का नुकसान करके अरबों का पानी जो है वो समंदर में चला जाता है, तबाही। ये पानी कहाँ से आप पानी करते हैं? बारिश ना हो तो आप मरते हैं, बारिश हो तो आप मरते हैं। और खुर्शीद शाह साहब से कहना है कि सक्खर में कश्तियाँ चल रही हैं, इसके इर्द गिर्द बाड़ लगा कर ना इन पे टिकट लगाएं ताकि लोग जो है ना वो आके तो इन कश्तियों पे सैर कर सकें। खुदा के लिए ईमानदारी से आखिरी बात बताएं, कोई इदारा इस काबिल है कि आवाम को रिलीफ दे सके, रेस्क्यू कर सके? नहीं है, ये सारा ढोंग है। एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगी कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मजीद भी अगले महीने की भी प्रेडिक्शन है, और साथ ही साथ फूड शॉर्टेज, फूड इनसिक्योरिटी भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी फसलें भी तबाह, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं ट्रैफिक जैम की वजह से। इतनी जो फल थे, लाइव स्टॉक था, मवेशी बह गए हैं। हालत आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इंतज़ामिया मुतहरिक होगी और पूरी तरह से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी जिस हद तक मुमकिन हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।